جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا ہمارے جو ایمان اللہ اور اس کے رسول اور کتاب پہ ہے وہ کسی اور چیز پہ منحصر ہے؟ وہ سائنس پہ منحصر ہے، کسی اور علم پہ منحصر ہے، مغرب کے علم پہ منحصر ہے؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں مغرب کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں کوئی اسلام کی تعریف کر دے، یا اللہ کے بارے میں کچھ بول دے، یا قرآن کے بارے میں بول دے، یا اس کے خلاف بولے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی پریکیریس سچویشن ہے ہماری، اس لیے کہ ہم تو اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور ہمارے خالق پہ ہمارا کامل یقین ہے، اور ہمارا جو پورا محور ہونا چاہیے، جو خالق نے بات بول دی وہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس میں آپ کو شک ہے تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ اچھا دوسرے جو بات بول رہے ہیں کیا اس کو کنسیڈر کیا جائے نہیں کیا جائے۔ تو ہمیں تو ہمارے دل میں طمانیت ہونی چاہیے، بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ جو ہمارے رب نے ہمیں بات بول دی تو وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے رب غلط نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو ہماری جو بیس ہونی چاہیے، ہماری ایمانیات جو ہے وہ بڑی میں دیکھتا ہوں متزلزل اور بڑی کمزور ہے۔ پھر ایک بات کہ اب جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کی جو لاجک پہ باتیں اتر رہی ہیں وہ آپ مانیں گے، جو آپ کے لاجک میں نہیں اتریں گی وہ آپ یا تو انکار کر دیں گے یا ڈیفر کر دیں گے کہ پھر بعد میں اس پہ سوچیں گے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لاجک سے باہر سوچیں۔ پھر لاجک جو ہے اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں مروجہ جو لاجک ہے وہ یونان سے ہم نے لیے، پورا لاجک کا اسٹرکچر جو ہے یونان سے لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے علماء نے یہ بولنا شروع کیا ہے کہ اسلام میں کوئی لاجک نہیں ہے، قرآن میں کوئی لاجک نہیں ہے، جو کہ میرے نزدیک بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جو بنیاد ہے، آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو they are 100% they use their logic. If anything is out of their logic they'll never accept, they will never accept. آپ ان کو مار مار کے آپ کچھ بھی کر لیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اسی طرح جو ہے ہمیں بھی کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے۔ اب جو مسئلہ آتا ہے کہ بھی لاجک ہماری کیا ہونی چاہیے، کیا یونان کی لاجک فالو کریں یا مغرب کی لاجک فالو کریں؟ مغرب بھی یونان ہی کی وجہ سے فالو کرتا ہے۔ ہماری لاجک تو قرآن ہے، اور قرآن اس لیے ہے کہ اللہ جو بات بول دے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ رب العزت، میں علماء کی نہیں بات کر کے علماء کوئی بات بول دیں یا وہ یہ بولیں کہ اللہ نے یہ بولا ہے، ہمیں تو اس چیز کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ لاجک اختیار کریں جو اللہ کو منظور ہے، اور ہماری حجہ، یہ تو حضور کی حدیث میں بھی آپ نے سنا ہوگا، حجہ جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری لاجک، حجت کیا ہے؟ لاجک، ہماری جو لاجک ہے وہ قرآن ہے۔ اب آپ قرآن کو چھوڑ دیں اور تمام دوسرے ذرائع لے لیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ بولیں کہ نہیں بھی میری لاجک تو اسلامک ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ اسلامک ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قرآن کا میرے نزدیک جو اصل مقصد ہے وہ ہماری ذہن سازی ہے اور ہمارا لاجک سٹرکچر، پرسیپچل فریم ورک ڈیولپ کرنا، اور وہ اسی وقت ڈیولپ ہوگا کہ جب ہم اللہ رب العزت سے ڈائریکٹلی کلام کریں گے جس طرح کے اس کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مثال کے طور پہ آپ کسی بھی بچے کو یا کسی بھی شخص کو آپ مغربی تعلیم سے گزارتے ہیں اے سے لے کے زی تک، اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا مسلمان نکلے گا، کیا از اٹ پاسبل؟ اس کا جو پورا لاجک سٹرکچر ہے وہ اسی ماحول میں ڈیولپ ہوا ہے، وہ اسی تعلیم کے لحاظ سے ڈیولپ ہوا ہے جس تعلیم نے ہم نے اس کو جی ڈاکٹر صاحب آپ شروع کیجیے۔ جی تو میرا پورا بتانے کا لب لباب یہ تھا کہ ہمیں فکر قرآن کی کیوں کرنی چاہیے ہے، یعنی اب آپ خود سوچیے، اللہ رب العزت کے سامنے آپ حاضر ہیں اور پوچھتا کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ راستہ کیوں لیا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہونا چاہیے؟ جو سب سے زیادہ جواب ہے وہ آپ نے یہ کہنا کہ اللہ میں نے تو تیری کتاب تھام لی،
ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ بولیں گے اللہ میں نے تیرے علماء کو تھام لیا تھا یا میں نے کسی اور چیز کو تھاما تھا. اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہی ہمارے لیے حجت. تو وی ہیو ٹو کنسیڈر, یعنی مجھے تو صرف یہ ہوتا ہے اللہ مجھے بھی ہدایت پہ رکھے اور مجھے بھی اس پہ کاربند رکھے کہ اگر ہم نے قرآن سے اپنی لاجک نہیں ڈیولپ کی تو ہم اللہ نہ کرے خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوں آخرت میں, جس کے بہت چانس ہیں. اور قرآن یہ ایک ایسی چیز جو آپ کو کبھی مسلیڈ نہیں کر سکتی. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کبھی آپ کو مسلیڈ نہیں کر سکتا. لیکن جو اس وقت ثانیہ ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑ کے ہر دوسری چیز اپنا لی ہے, یہاں تک کہ مغرب کا علم بھی ہم نے اپنا لیا ہے. لیکن قرآن پہ سے ہماری جو غیر توجہی ہے وہ نہایت ہی پریشان کن ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے اور ہمیں logically جو ہے ہمارا جو لاجک ہماری جو تھنکنگ ہے وہ اللہ قرآن کے مطابق کرے. یہ تو یہی صحیح ہے یہاں پہ جو ہو رہی ہے. ایک اور چیز جو میں بولنا چاہوں گا وہ یہ بولنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہم نے شروع میں ڈیسائیڈ کی تھی اور انشاءاللہ ہم اس پہ کاربند رہتے ہیں. لیٹ اس گو فار دا ایزیسٹ وے, لیٹ اس ناٹ گیٹ انٹو کمپلیکیشنس. جس طرح میں تھوڑا ہوا تھا, ابراہیم بھی آئے تھے لیکن ابراہیم اصل میں یہ وہ لوگ آپ بولیے کہ کسی لینگویج میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ غالباً ان کی نظر سے جو ہے اوجھل ہو جاتی ہیں. وہ خود بھی وہ بولتے تو یہی ہیں کہ بھی ہمیں جو ہے وہ سکھانا چاہیے سمپل وے میں. وہ خود جو کرتے ہوں گے وہ بے شک وہ کرتے ہوں گے اپنے کورس وغیرہ, لیکن میں نے عموماً دیکھا ہے جو عربی جانتے ہیں ان کے بہت وہ بے چین بیچارے کبھی کبھی جو ہے کسی اصول کو سمجھانے کے لیے پھر وہ ایسے اس پہ جاتے ہیں, وہ اپنا عربی کا جو اصول بتانا شروع کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ بہت آسان ہے لیکن دوسرے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو لیٹ اس اڈاپٹ دی وے آف اے چائلڈ, لیٹ اس جسٹ فوکس آن کنورسیشن, لیٹ اس لرن کنورسیشن. اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر جو ہمارے آگے وینیوز کھلیں گے ہم گرامر میں بھی پڑھیں گے اور عربی میں ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو ماہر بھی کریں گے. جزاک اللہ الخیر. جاوید بھائی. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ماریا آپ آج کا سیشن آپ جو ہے وہ شروع کیجئے. ماریا شفیع. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سٹارٹ کروں آج کا. جی آپ شیئر کر لیجئے ماریا. جی ٹھیک ہے, ایک منٹ میں اوپن کر لوں. ماریا میں شیئر کر دوں. جی جی آپ شیئر کر لیں. ماریا ہم یہاں سے آج کریں گے. جی اس کو بھی نیچے کر لینا تاکہ پورا پیج آ جائے. ہاں جی اچھا, آپ میرے ساتھ رہیے گا عائشہ. میں اور آپ دونوں یہ مثال پڑھیں گے, اس کے بعد نیچے جو پیج کو اور اوپر کر لیں تاکہ جو اور ورڈز ہیں وہ بھی آ جائیں. ہم آپس سے پریکٹس کریں گے پھر تاکہ ہم گروپ میں جا سکیں الگ سے پریکٹس کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التراکیب النحویہ. التدریب الاول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. تبادل السؤال والجواب, سوال و جواب کا تبادلہ کریں مع زميلك اپنے دوست کے ساتھ, كما في المثالين جیسا کہ دونوں مثالوں میں ہے. المثال الاول أين المعطف. هذا هو الميتف. أين الغرفة. هذه هي الغرفة. ہاں جی, اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ معطف مذکر ہے تو اس کے ساتھ هذا اور هو استعمال ہو رہا ہے,
غرفہ مؤنث ہے اس کے ساتھ هذه هي الغرفہ. مذکر اور مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے بتانا ہے این المعطف، معطف کہاں ہے، یعنی یہ جو کوٹ ہے معطف اس کو کہتے ہیں، معطف کہاں ہے. هذا هو المعطف، یہ معطف ہے. این الغرفہ، غرفہ کہاں ہے، روم کہاں ہے. هذه هي الغرفہ، یہ غرفہ ہے، یہ روم ہے. ٹھیک ہے، یہ والی ہم لائن ہم آپس سے پریکٹس کرتے ہیں تاکہ پھر گروپ میں مشکل نہ ہو. جی اب آپ کوشچن کر لیں. ماریا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے میتف جو ہے وہ مذکر ہے، میل ہے، تو ہم نے ہوا تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ورڈز جو ہیں یہ میل ہیں یا فیمیل ہیں؟ مؤنث کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مؤنث کے اینڈ میں نا گولتا آتی ہے. بہت ساری علامات ہوتی ہیں لیکن ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اینڈ میں گولتا ہے. غرفہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اینڈ میں ٹھیک ہے، مؤنث کی علامت ہوگی وہاں پر ہم اس کو مؤنث پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو تا مربوطہ ہے. جی جی ٹھیک ہاں جی، تا مربوطہ. ہاں جی ٹھیک ہے، میں آگے کروں ماریا؟ جی آپ کوشچن کریں، میں آپ کو آنسر دوں گی. اچھا نیکسٹ والی کر لیتے ہیں. اسی ٹھیک، اسی ٹھیک پہ ہے. آنسر کروں. آئینہ ابن، ایسے عین الابن، ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر ورڈ یہ ہیں ابن، مصلی اور جی مسجد، جی امام، یہ نکرہ ہے، مطلب یہ کہ یہ اسپیشل کسی بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم جب الف لام لگائیں گے تو خاص کسی کی بات ہو رہی ہے کہ عین الابن، الف لام ساتھ میں لگے گا، وہ اس کو خاص کر دیتا ہے کہ بیٹا لڑکا کہاں پر ہے یا بیٹا کہاں پر ہے، کسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اسی طرح عین المصلی، الف لام ساتھ میں لگے گا. اسی طرح جواب میں بھی جو ہے هذا هو الابن، یہ ابن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کر لیں پریکٹس یا کوئی ماریہ اور میرا ایک کرنا سوال، چاہتے؟ جی ماریہ جی میرا ایک سوال ہے. جی یہ جی حاضہ ہول میتفو ہم کہہ رہے تھے، اس میں حاضہ بھی آ رہا ہے اور ہوا بھی آ رہا ہے، تو ہاں جی. کی تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں. اس لیے کہ جواب مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ تھا شاید وہ والد نے پوچھا تھا کہ میرا کوٹ کہاں ہے، تو ہاں جواب جی. تو ہونا ہی چاہیے نا کہ آپ کا کوٹ یہ ہے. کر دیں گے جواب جو آ رہا ہے اس میں ہوا بھی ہے اور حاضہ بھی ہے. جی جی جب ہم کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نا، کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے کہ عین المعطف، معطف کہاں ہے، تو میں اشارہ کر کے جواب دوں گی یہ رہا معطف یا یہ وہ معطف ہے جس کا آپ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہوا اور ہیا، ہی یعنی وہ کے معنی میں یوز ہوتا ہے نا. تو ھذا اشارہ ہے، اسم اشارہ ہے. تو ھذا هو المعطف، یہ وہ معطف ہے. ھذا هو الابن، یہ وہ بیٹا ہے، یہ وہ لڑکا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے ساتھ ہوا یا یہ سوال ہو رہا ہے. اور اس کو اگر ہم یہ آپ کا معطف ہے، اگر ہم اس کو ایسا کہنا چاہیں ھذا معطفک، ھذا معطفک. ٹھیک ہے، لیکن اس میں نا یعنی اس میں وہ زور نہیں ہے، اس میں وہ ایک طرح سے زور نہیں آ رہا بات کے اندر نا کہ یہ آپ کا معطف ہے. بتایا جا رہا ہے اس کے اندر نا کہ یہ آپ چیز ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ چیز کسی ایک کو دوسرے کو نظر آ رہی ہے، تو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا معطف ہے، یا وہ پیش کر رہا ہے، لا کر دے رہا ہے، تبھی اس کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا معطف ہے. تو ھذا میں اگر ہم کہتے ہیں ھذا معطف تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ معطف ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اسپیشل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی طرف اشارہ کر کے یعنی اس نے اپنی کوئی چیز مانگی ہے، تو وہ ایک انہوں نے یعنی اسپیشل کوئی چیز مانگی ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے نا ہوا کا استعمال ہو رہا ہے اور الف لام کا استعمال ہو رہا ہے. ھذا معطف بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وہ کب یہ معطف ہے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ معطف ہے، یہ خبر دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ معطف ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، اس طرح کر کے بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. وہی ہے. ہم دو کر لیتے ہیں صرف، ابن اور ٹھیک ہے، نیچے والی سورہ، ان دو کی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ گروپ کے اندر جا کر آسانی ہو ہمیں. ٹھیک ہے. آپ کوشچن کریں. عین الابن، ابن ھذا ہوگا. هو الابن. عین السورۃ، عین السورہ. عین السورہ. عین تو اس کے السورہ ساتھ ال نہیں لگائیں گے؟ ال لگایا اس کے ساتھ، لیکن ال جو ہے نا وہ آپ سیکھیں گے لام قمریہ اور لام شمسیہ. تو ال جو ہے نا وہ اس میں مدغم ہو گیا، مطلب اس میں وہ ہم اس کو کلیئر کر کے پڑھیں گے نہیں، ال سورہ نہیں کہیں گے بلکہ السورہ. لام ہے اس کے اندر لیکن وہ سائلنٹ ہے.
ہاں ٹھیک ہے نا. آگیا تو یہ اگر پھر سارے ہی آپ کر دیں کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں آتے ہوں گے. ہاں جی ہم سارے پڑھ لیتے ہیں, سارے دیکھ لیتے ہیں. جی اچھا اس میں چلیں ٹھیک ہے. أين السورة؟ هذه هي السورة. نیکسٹ. أين المصلى؟ هذا هو المصلى. أين المسجد؟ هذا هو المسجد. أين الحمام؟ أين الحمام؟ هذا هو الحمام. أين السورة؟ أين الصورة؟ هذه هي الصورة. أين الشجرة؟ أين الشجرة؟ یہاں پر بھی الف لام ہے لیکن أين الشجرة؟ أين الشجرة. هذه هي الشجرة. اور أين النظارة؟ هذه هي النظارة. أين الابنة؟ هذه هي الابنة. جب ہم اس میں رکیں گے نا تو نظارتن یا شجرتن ایسے ہم اینڈ میں گولتا نہیں پڑھیں گے, اس کو گولتا کو اچھا ہاں میں چینج کر دیں گے کیونکہ ہم وہاں پر رک رہے ہیں. اور ٹھیک ہے عربی کا یہ رول ہے کہ جب آپ رکتے ہیں تو آپ کسی بھی حرکات کے اوپر رک نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم سائلنٹ سے شروع کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم سائلنٹ کر دیں گے. ہاں جی. أين النظارة أين الابنة أين الشجرة. ٹھیک ہے چلیں نیکسٹ بھی دیکھ لیں. جی. أين سعيد؟ أين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. اب یہاں پر تفصیل آ رہی ہے. سعید فی الغرفة, سعید غرفہ میں ہے. یقرأ القرآن, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. أين سيدة؟ أين سعيدة؟ سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن. سعیدہ غرفہ میں ہے, تقرأ القرآن, وہ قرآن پڑھ رہی ہیں. دونوں میں ہم اس سعید یعنی جس کی بات ہو رہی ہے وہ تھرڈ پرسن ہے, تو وہاں پر یا استعمال ہوگا فعل مضارع کے اندر, یعنی جو کنٹینیوسلی بات ہو رہی ہے, مطلب ابھی وہ کیا کر رہے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں, تو کیا وہ کریں گے, اس میں یا استعمال ہوگا اگر کس کی بات ہوگی, اگر تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. اور اگر تھرڈ پرسن فیمیل ہے, مؤنث ہے, تو مؤنث کے لیے تا استعمال ہوگا, تقرأ. سارے فعال کے اندر ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے. اس کی پریکٹس تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن تھوڑے عرصے میں اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا یا لگانا ہے یا تا لگانا ہے. میل کے لیے یا لگتا ہے غائب کے لیے, اور فیمیل کے لیے تا لگتا ہے غائب کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں یہ سعید اور سعیدہ والا ہو گیا. نیچے صالح المسجد اور یصلی. یہاں پر میں کوشچن کرتی ہوں آپ سے, أين صالح. المسجد یصلی. نہیں, اب آپ اس کو جملہ بنائیں گی. صالح فی المسجد یصلی. فی کا استعمال کرنا ہے جملوں کو کہاں پر ہیں. أين کے جواب میں جواب دیں گے اس میں فی لگے گا. أين صالح؟ صالح فی المسجد یصلی. أين شریف؟ شریف فی الحمام یتغدی. احسنتی, بارک اللہ فیکی. أين صالحہ؟ صالحہ فی المصلی تصلی. تصلی. احسنتی. اس میں دیکھیں, اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, مصلی کیوں کہہ رہے ہیں اور تسلی میں یا پڑھ رہے ہیں, مصلی میں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. عربی زبان کے اندر یا کے نیچے اگر نقطے نہیں ہوتے تو ہم اس یا کو نہیں ادا کرتے, وہ سائلنٹ ہوتی ہے. اور اگر یا کے نیچے نقطے ہوتے ہیں تو اس یا کو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو أين صالحہ, صالحۃ فی المصلی تصلی. أين شریفہ؟ شریفہ فی البیت تتودی. احسنتی, بارک اللہ فیکی. میرا خیال ہے یہ آج کے لیے ہمارا کافی ہوگا, آج کی پریکٹس کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا؟
جی کوئی اور پریکٹس ایک دفعہ اور کر لیں یہاں پہ، تھوڑا مشکل ہے یہ. کراچی میں مغرب کی اذان ہو گئی، ہم بریک لے سکتے ہیں نماز کا؟ جی جی ضرور لیجیے. تو 5 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. میں تب تک بریک آؤٹ رومز جو ہے وہ بنا دوں. جی میں کر لوں عائشہ عائشہ عالم میں کرنا چاہتی ہوں. کون کون ہے مجھے آپ جو بھی دو ہیں وہ practice کریں. چلیں جی عائشہ نورین اینڈ عائشہ عالم. عائشہ آپ فرسٹ پیج شیئر کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أين المعطف؟ هذا هو المعطف. أين الغرفة؟ هذه هي الغرفة. أين الابن؟ هذا هو الابن. أين المصلى؟ هذا هو المصلى. أين المسجد؟ هذا هو المسجد. أين الحمام؟ هذا هو الحمام. أين الصورة؟ هذه هي الصورة. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. أين الابن؟ هذه هي الابنة. أين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. أين سعيدة؟ سيدة في الغرفة تقرأ القرآن. أين السعيد؟ उसके बाद أين الصالح؟ أين الصالح؟ صالح في المسجد يصلي. أين صالحة؟ صالح في المصلى تصلي. أين شريف؟ شريف في الحمام. شريف في الحمام يتوضأ. أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضأ. میں ایک کوشچن بھی کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے شریفتن فی البیت بھی کہہ سکتے ہیں اور شریفتن فی البیتی بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ وہاں پر سٹاپ لگائیں گی نا، سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن، اگر آپ وہاں پر رک رہی ہیں، رک کر آپ بات کر رہی ہیں تو پھر آپ وہاں پر غرفہ کہہ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ پوری بات کریں گے سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن تو پھر آپ تاکہ جو زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے. درمیان میں نا ہم کسی بھی عربی کا یہ رول ہے کہ درمیان میں ہم زبر زیر پیش کو ہم حذف نہیں کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ. اشفاق صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اشفاق صاحب کچھ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے ایک تھوڑا اس کو واضح کر لیں، کیونکہ ابراہیم ہمارے ساتھ آئے تھے لاسٹ جمعرات کو، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے مدینہ المنورہ سے عربی میں کورس کیا، اور وہ عربی جو ان کو غیر الناطقین کو پڑھاتے تھے وہ اس کی جو کیس اینڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم ڈکلینشن کہتے ہیں یا اعراب کہتے ہیں یا شکل کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ
لازماً پڑھاتے تھے. جیسے اینڈنگ پہ ہم کہتے ہیں این المسجدو، تو انہوں نے تو ہمیں یہ، ابھی جو ماریہ صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں اینڈ کو جو ہے اس کو ساکن رکھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے. آپ اس پہ ایک اتفاق کر لیجئے آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ پھر جب آپ کے پاس ایک مستقل ہو جائے گا نا اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. تو یہ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. بات واضح ہوئی ہے آپ کو بات میری سمجھ آ گئی؟ جی اشفاق صاحب، جو ہے وہ ہم جو جس طرح ماریہ نے پڑھایا ہے نا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فالو کریں گے. اور شاید استاد ابراہیم نے شاید یہ کہا تھا کہ وہ ابھی ساکن تو کرتے ہیں لیکن شاید جو ہے وہ ابھی آپ لوگ ادائیگی کریں. تو الحمدللہ ہم اچھی خاصی کلاسیں ہو گئی ہیں. تو آئی تھنک ماریہ جس طرح میں نے بتایا ہم اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی اس کو پھر مستقل بنا لیں، اس کو ساتھ اس کے لیے اس کو اڈاپٹ کریں اس کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ، آپ نے توجہ دلائی. تو ہم یہی جو ہے وہ مین سیشن میں پریکٹس کر لیتے ہیں کیونکہ ماریہ جو ہیں ان کو بھی لیو کرنا ہے. تو سب پھر اشفاق صاحب یہیں پہ ہیں تو پھر باقی سب لوگ یہیں پہ پریکٹس کر لیں. تو جو لوگ جن لوگوں نے نہیں کی وہ لوگ کر لیں. میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. جی تو کون پریکٹس کرے گا اب؟ عائشہ میں کر شروع لیتی ہوں. کرتا ہوں. جی أين المعطف؟ هذا هو المعطف. أين الغرفة؟ هذه هو الغرفة، هي الغرفة. أين الابن؟ هذا هو الابن. أين المسلة؟ هذا هو المصلى. أين المسجد؟ هذا هو المسجد. أين الحمام؟ هذا هو الحمام. عائشہ اسکرول اپ کیجیے گا جو. أين السورة؟ هذه هي السورة. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. أين الابنة؟ هذه هي الابنة. أين السعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. أين سعيدة؟ سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن. أين صالح؟ صالح في المسجد يصلي. أين صالحة؟ صالحة في المصلى تصلي. أين شريف؟ شريف في الحمام يتوضأ. أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضأ. اچھا اس میں پھر ہم جو ہے جب جیسے ماریہ کہہ رہی تھیں کہ درمیان میں ہم جو ورڈز ہیں ان کے اعراب کو حذف نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کو شریف فی الحمامی یتوضا پڑھیں گے اور بیتی پڑھیں گے.
کہ میرے خیال ہے یہ بتائیں نا کہ اگر ہم رکیں گے بولتے ہوئے جس طرح انہوں نے کہا کہ شریفن فل بیت، اب میں رکا ہوں تو پھر اس کے بعد میں حذف کر دوں گا، لیکن اگر میں ایک ہی سانس میں کہہ رہا ہوں شریفن فل بیتی تتبدہ تو پھر مجھے زیر لگانا ہوگا میرے خیال میں، جو میری انڈرسٹینڈنگ وہ ٹھیک یہ ہے، ہے۔ جی 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 میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں کہ اسی طرح اشفاق صاحب اشفاق آگے کروائیے جی۔ جی 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 آپ کا سوال اور آپ کا جواب صحیح تھے دونوں، وہ اس کو ہوسٹ کر دیں اگر، پھر میں آگے نیچے اس کو جا کر سکتا ہوں پلیز، میں موو نہیں کر سکتا۔ جی آپ کا عائشہ موو کریں گی، عائشہ موو اچھا کریں گے، آپ بس مشق کروائیے، آپ جو وہ کام لے کے۔ جی جی آگے کرنا نہیں، ابھی کچھ لوگوں نے پریکٹس نہیں کی نا۔ جی 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 بالکل۔ جی 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 یہاں میں آپ کو ایک کلیہ بتانا چاہتا تھا آپ کے آسانی کے لیے۔ جی جی یہ جو جہاں آ رہا ہے نا ابن، مصلی، مسجد، جی جی حمام، جی اس سے آپ جی ایسے پریکٹس بھی کر لیں الابن، یا اگر جو مطلب جو آپ جس نے اس کو پکا کرنا ہے نا اس کی پریکٹس کر لیں، یہ اصل کو سمجھ جانا چاہیے، پھر اس کے بعد پڑھیں ایسے ہی الابن ہوگا، مگر اس کو پڑھیں گے الابن اگر آپ کو رکنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا گرامر کا کلیہ بتایا گیا ہے جس کو ہم ابھی ٹچ نہیں کر رہے کہ تنوین کیسے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ آگے جا کر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم گرامر کو نہیں ٹچ کریں گے، مگر کسی سٹیج پہ یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو تنوین ہے وہ ال لگنے سے کیسے ختم ہوتی ہے اور وہ عادی رہ جاتی ہے۔ تو اس کو آپ ایسے پریکٹس کریں، پہلے الابن، المصلی، المسجد، الحمام، تو اسی طرح پھر کریں السورہ، الشجرہ، النظارہ، ابن، الابن، اس طریقے سے آپ اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیں جس نے بھی کرنی ہے۔ Anybody اچھا is تو یہ welcome۔ پھر جب ہم کہیں گے الابن تو جی یہ دا ہو جائے گا، دا بوئے۔ اس کو یہ ہاں جی یہ خاص بوائے بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور دا مسلح مینز دا پریئر مین، اینی یعنی مسلح اس کو جی المسلح۔ جی اس کو ترجمہ ایسے کریں گے، مسلح اے جی پلیس آف ورشپ، اے مسلح، یا مسجد، اے مسجد، جب ال لگ جائے گا تو خاص مسجد بن جائے گی۔ اسی طریقے سے جیسے وہ میتف کی بات ہو رہی تھی تو اس کو ال لگا کر خاص بنایا گیا تھا، جس کے لیے کیا ایسے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اچھا وہ کتاب، اچھا وہ اوور کوٹ، اچھا وہ کمرہ، ایسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ ہاذل کتاب، یا ایسے آپ جب غور کریں گے تو وہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں، وہ کتاب، ذالک الکتاب، ایسے عربی میں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے رہیں گے اس کے ساتھ۔ تو اس کی اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کی پریکٹس آپ ضرور کر لیں، اس سے آپ کی زبان میں الابن ہو گئی، الابن، الابن کہہ لیں، الابن، الابن، المصلح، المسجد، الحمام، المسجد، ہاں، السورہ، السورہ، الشجرہ، السورہ، الشجرہ، النظارہ، اور الابن۔ الابن جی اس میں آپ نے جو آپ پڑھتے ہیں نا الشمس جی 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 ایسے جی جو ایسے ہیں جی جن کے اوپر الشمس، لگتی ہے تو ہم اس کو پہلے حرف سے جوڑ لیتے ہیں، ان کو وہ جیسے ماریہ نے بھی بتایا تھا کہ ان کو حروف شمسیہ و حروف القمریہ کہتے ہیں، جس میں ال جو بولی جائے گی اور ال نہیں بولی جائے گی۔ یہ 14 ہیں، 14 حروف ہیں شمسیہ اور 14 ہیں قمریہ، تو اس میں ہم بعد میں اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے ابھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اسی چیز کی، یا جی کسی جو اور نے کرنا اس کو چاہتے ہیں تو ال وہ لگانے کی پریکٹس کرنی ہے؟ ال لگانے کی پریکٹس کسی نے کرنی ہے؟ آپ کی زبان کھل جائے گی اس سے۔ جی میں کرتا ہوں، آپ جی آپ شہلا کر رہی ہیں۔ جی الابن، المصلی،
المسجد المصلى المصلى المسجد الحمام الثورة الشجرة النظارة الابن النظارہ النظارة ہاں اب ان کے اوپر نون کے اوپر شدہ آ جائے گا النظارہ النظارة الابن. جی that's beautiful ماشاءاللہ ایکسیلنٹ جید. جی میں کر رہا ہوں الابن المصلی المسجد الحمام السورہ الشجرہ النظارہ الابن. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ احسنت ماشاءاللہ جید جدا. anybody else؟ میں کروں گی. ماشاءاللہ. الابن المصلی المسجد الحمام السورہ الشجرہ النظارہ الابن. ماشاءاللہ. جو باقی پارٹیسپینٹ بھی حاضر ہیں نا وہ بھی اپنے منہ میں جو دہراتے جائیں، آپ کے ساتھ وہ بھی دہراتے جائیں تو ان کے بھی جو جھجک ہے نا وہ دور ہوتی جائے گی انشاءاللہ. تو اسی لیے ہمارے کلاسز میں نا بلند آواز سے لوگ پڑھایا کرتے تھے سبق بچوں کا. جو ڈاکٹر صاحب جس لاجک کی طرف بات فرما رہے تھے بہت ہی پیاری بات ہے، یہ ہمارے کام کی بات ہے. پہلے جب پہلی دوسری بچوں کو اردو سکھاتے تھے تو وہ سب بلند آواز سے پڑھتے تھے، ان کے کانوں میں ان کی آواز آتی تھی اور وہ خود بخود صحیح ہو جاتی تھی. تو آپ بھی آپ ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیے جی روحی صاحبہ کرنا چاہ رہی ہیں، روحی صاحبہ کرنا چاہ رہی ہیں. جی سر. گو ہیڈ. الابن المصلی المسجد الحمام السورہ الشجرہ النظارہ الابن. ماشاءاللہ. کچھ فائدہ ہو رہا ہے بھئی یا ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں؟ الحمدللہ. جی سر الحمدللہ. اچھا جی آگے چلیں پھر اس جی. کسی کی اگر کوئی ویک اس میں ویک لگتا ہے تو آپ اور مشق کر لیں کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو رہی ہے الحمدللہ. ایک چیز مجھے چیک کرنی تھی کہ یہ جب میں بچپن میں پڑھا کرتی تھی اس میں کچھ ورڈز قمری ہوتے ہیں اور کچھ شمسی ورڈز ہوتے ہیں، ان میں ال اور ان کا ال کی پروننسیشن پہ لام حذف ہو جاتا ہے. تو اس میں جیسے نظارہ ہے شجرہ ہے اس میں لام ساؤنڈ نہیں ہوگا نا لام کا؟ جی جی بالکل 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 یہی میں بات کر رہا تھا کہ الحروف الشمسیہ والحروف القمریہ یہ 14 کون سے ورڈز ہیں؟ ہاں جی یہ اس کی ایک علیحدہ لسٹ ہے پوری. وہ آپ اس کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی لفظ کے ساتھ ال لگائیں گے نا، جیسے میں اگر یہ کہوں الشجرہ تو آپ میرا دل فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ میں نے تو قرآن مجید میں الشمسہ پڑھا تھا. سمجھ میں یہ جب آپ ال کسی کے ساتھ لگاتے ہیں تو جب وہ اس کے ساتھ جڑتا نہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ شمسیہ ہے، اس میں ال کو محذوف کیا جائے گا. تو الشجرہ پڑھیں گے تو اس کی ایک لسٹ ہے وہ ہم یہی میں پوچھ رہی تھی کہ وہ لیٹرز جی پوری لسٹ ہے ان کی. جیسے ابھی ہم نے الابن الف جو ہے وہ قمریہ ہے، الجمیل پڑھیں گے جمیل، ایسے جیم جو ہے وہ اس کی پوری لسٹ ہے. پھر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، پھر وقت اسی میں لگ جائے گا. میں آپ کو پوری لسٹ لکھوا سکتا ہوں مگر وہ بعد میں ہم اس کو ایشو کر دیں گے اس کے اوپر. ابھی آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ، آپ کو جو اس کی جو اصل نص ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ شمسیہ اور قمریہ کو کیسے ادا کرنا ہے. جیسے المصلی المسجد، میم جو ہے وہ قمریہ ہے، ہاں جو ہے وہ قمریہ ہے، ٹھیک ہے نا. شمسیہ جو ہے وہ شجرہ والا ہے، ٹھیک ہے نا. سورہ و السورہ تو اس میں لام نہیں بولے گا، الف بولے گا، ٹھیک ہے نا. السورہ. تو جب آپ اس کی مشق کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی تک اتنا آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہاں
لام کی آواز کو نکالنا ہے، یہاں ہمیں آواز نہیں نکالنا. الابن، المصلی، المسجد، الحمام، تو اس میں ہمیں ال سن رہا ہے. السورہ، اس میں لام سنے گا نہیں. الشجرہ، اس میں لام سنے گا نہیں. النظارہ، اس میں لام سنے گا نہیں. مگر الابن، اس میں آپ کو لام سنے گا. تو اس طریقے سے جن حروف سے جو لفظ بنتے ہیں ان کی ہم آپ کو ایک لسٹ دے سکتے ہیں، مگر اس میں اتنی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ آ جائے گی اور آ جاتی ہے. تو یہ کس کا سوال تھا؟ یہ ہو گیا کلیئر پلیز؟ جی سر میں سوری ایکچولی اس وقت شاید پریزنٹ نہیں تھی جب آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا جزاک اللہ خیر، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سوال سے ہی اب ایکسرسائز کروا دیں. الفاظ کی پریکٹس تو ہو گئی، اب جملوں کی کروا دیں، مکمل جملوں کی. جی ایسے وہ سوال اور جواب کرنا ہے؟ نہیں، مکمل جملوں کی پریکٹس. ابھی تو ہم نے الفاظ کی کر لی ہے نا، اب جملوں کی پریکٹس. جی بالکل. تو وہ جملے جو ہے نا وہ یہی ہے نا کہ ایک طالب علم سوال پوچھتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے. اسی کی. جی تو آپ بسم اللہ کیجئے. بنائیں، کس نے بنانا ہے؟ بن جانا. شائستہ صاحبہ ہے، شائستہ صاحبہ ہے. اور بتائیے کون؟ زہرش صاحبہ کریں گے، شائستہ اور زہرش کریں گے. اب جی آپ بناتے جائیں اور میں دیکھتا جاتا ہوں انشاءاللہ. أين المتف؟ هذا هو المتف. أين الغرفة؟ هي الغرفة. أين الابن؟ هذا هو الابن. أين المصلى؟ هذا هي المصلى. هذا هو المصلى. أين المسجد؟ هذا هو المسجد. أين الحمام؟ هذا هو الحمام. أين الصورة؟ هذه هي الصورة. هي الصورة. أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة. پھر پڑھیں پلیز. هذه هي الشجرة. هي الشجرة. هي الشجرة. هي الشجرة. هي الشجرة. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. أين الابنة؟ هذه هي الابنة. ما شاء الله جيد. اب آپ کوشچن کر لیں، میں آنسر کر دیتی ہوں. جی بالکل. أين سعيد؟ سعيدة في الغرفة يقرأ القرآن. أين سعيدة؟ سعيدة في الغرفة يقرأ القرآن. أين سعيدة؟ جی جہاں ایک منٹ کے لیے رک جائیں. اس میں آپ پریکٹس کریں اور اس کے اوپر بولنے میں آپ کے کانوں تک جو بات پہنچ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے. سعید فی الغرفتی یقرأ القرآن، تو یہ کنٹینیوٹی ہے. اگر آپ نے اس کے کومے کے اوپر رکنا ہے پھر آپ پڑھیں گے سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن. تو یہ بات تو چھوٹی ہے مگر اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہے کیونکہ عربی گرامر ہے، تو اس لیے اس میں زیر اور زبر سے معنی بدل جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح سعیدت، جب اینا سعیدہ، سو جہاں سوال ختم ہوتا ہے وہیں سے آپ کا جواب شروع ہوگا. یہ ٹپ ہے میری طرف سے آپ کو. اینا سعیدہ، اب اس کا جواب سعیدہ پر ختم ہوا، سعیدہ سے شروع ہوگا. سعیدۃ فی الغرفۃ تقرأ القرآن، یہ کنٹینیوٹی ہے. تو دوسری طرف پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے سعیدۃ فی الغرفہ تقرأ القرآن. یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، جس طریقے سے بھی آپ پڑھیں گے معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جزاک اللہ خیر.
أين سعيدة؟ سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن. صالح پہ جائیں. جی جی صالح پہ جائیں آپ. صالح یہ کر لیا آپ نے. أين صالح؟ أين صالح؟ اینا صالح. أين صالح؟ جی مرد کا نام صالح. صالح في المسجد يصلي. جی جی میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے نا کہ اینا صالح، تو آپ اسی سے صالح سے شروع کریں. صالح فی المسجد یصلی. تو اگر پورا پڑھ لیں گے آپ کے لیے آسانی ہوگی. ایسے پڑھ لیں جی. پھر دہرائیں. أين صالحة؟ اینا. اچھا دوسرے پہ گئی آپ. نیکسٹ. أين صالحة؟ صالحات في المصلى تصلي. ماشاء اللہ. أين شريف؟ شريف في الحمام يتوضأ. أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضأ. ماشاء اللہ. چلیے اگر ابھی ہم اس کو آف سکرین کر کے آپ کے ایک دو باتیں پوچھ لیتے ہیں. تو اگر مرد کے لیے کہنا ہو کہ وہ وضو کر رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ جی جی سبھی جو جس کو بھی سمجھ میں آتی ہے بول دیں انشاءاللہ. اور اگر یتودع اور فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ تتودع. اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے مرد اور اگر فیمیل پڑھ رہی ہے قرآن تو کیسے کہیں گے؟ تقرأ. اگر عورت کو کہیں گے کہ وہ وضو کر رہی ہے تو کیسے کہیں گے؟ وہ وضو کر رہی ہے. تتودع. اس میں یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں. تو ابھی تک آج آپ نے کون کون سے فعل سیکھے ہیں جس میں کام کرنے کا پتہ چلتا ہے؟ پڑھنا ایک کام ہے، وضو کرنا ایک کام ہے. تتودع اور یصلی. تو آپ نے پڑھا ہے یقرأ، تقرأ، یتودع. ہاں جی بالکل. صلی یصلی تصلی. جی بالکل صحیح. یتودع جی اس طرح بھی آپ کی تھوڑی پریکٹس ہو گئی نا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ترجمہ کریں کتاب کہاں ہے تو کیسے کہیں گے؟ میں بتاؤں کتاب. تو پھر میں کہوں گا کہ یہ ہے وہ کتاب تو کیسے کہیں گے آپ؟ هذا هو الكتاب. ہاں ماشاء اللہ جید جدا ماشاء اللہ. دس از ویری گڈ. تو اگر میں یہ کہوں کہ قلم کہاں ہے؟ أين القلم؟ القلم. جی تو جواب ہوگا. ہاں جواب هذا هو القلم. هذا هو القلم. هذا هو والقلم. هو القلم. جی جی اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ وہ اپنے بھائی جاوید صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو میں پوچھوں گا آئینہ جاوید. جاوید وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. المسجد تصلى. یصلی پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے ٹھیک. یصلی. دیکھیں تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دی ہے پریکٹس کرنے کی. آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے جو عربی میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس طریقے سے آپ اپنی پریکٹس خود کر سکتے ہیں اور جو غلطیاں ہیں ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں خود ہی. تو سیلف اسٹڈی بھی ہو جائے گی تھوڑی اس میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. واللہ عالم. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے.
آمین. جزاک اللہ اشفاق صاحب. آپ ہماری ٹائم جو ہے مکمل ہو گیا کلاس کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا پریکٹس سیشن ہوگا 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ مزید پریکٹس کریں گے اس حوالے سے. اب آپ لوگوں کو خدا حافظ, اور آپ لوگ روم لیو کر سکتے ہیں, اور جو کو انسٹرکٹرز ہیں وہ پلیز رک جائیں ذرا 5 منٹ کے لیے صرف. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے سب؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. شکر. تو پھر حسب معمول ہم آج کے سیشن کے جائزے کے لیے اور تجاویز کے لیے آپ سب لوگوں سے درخواست کرتے ہیں. تو بتائیں آج کا سیشن کیسا رہا, اور جی بتائیے. جی الحمدللہ سیشن تو اچھا تھا. اس میں بس وہ پریکٹس کا جو ہے سب لوگ نہیں پریکٹس کر سکے, تو وہ چونکہ وہ آپ کے میرے خیال بریک آؤٹ رومس میں غالباً we were not having enough instructors, جی ڈاکٹر صاحب. جس کی وہ دیکھنا پڑے گا. انسٹرکٹر سے تھوڑا سا پوچھنا پڑے گا بھائی کیا مسئلہ ہوا. ان سے بولیں کہ بریک آؤٹ روم میں ہم نہیں جا سکے اس لیے کہ انسٹرکٹرس کم تھے. تو لیٹ دیم ریئلائز انشاءاللہ ہوپ فلی جو ہے اگلی بار ہمارے پاس انسٹرکشن. میرا یہ خیال ہے, مگر باقی تو بہت اچھا تھا الحمدللہ. اور میرا خیال بڑا اچھا طریقہ. اشفاق صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. جی, اور جو ٹپس اشفاق صاحب نے دی ہیں یہ بہت اچھی ٹپس ہیں کہ کس طرح ہم جو ہے وہ مزید پریکٹس کر سکتے ہیں. تو آج کا سیشن الحمدللہ گو کہ ہم بریک آؤٹ روم میں نہیں جا سکے, لیکن اوور آل آئی تھنک آج کا سیشن بہت اچھا رہا. مریم آپ کچھ تبصرہ کریں گے آج کے حوالے سے؟ مریم اقبال. السلام علیکم. السلام. جی سر الحمدللہ کافی اچھا رہا. اور بس مجھے کل کے بارے میں آپ بتا دیں کہ کل کا پریکٹس سیشن پھر ہم جو لاسٹ ٹائم استاد ابراہیم آئے تھے ان کے ساتھ کریں گے یا کس طرح ہوگا؟ نہیں, کل وہی اشفاق صاحب اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا سیشن کریں گے. وہ ایک کلاس کے لیے آئے تھے استاد ابراہیم. اور اچھا ٹھیک. آپ جی کل کا سیشن جس طرح آپ اس سے پچھلے ہفتے ہوا تھا نا, آپ دونوں نے کیا تھا. اشفاق صاحب جی. پہلے 20-25 منٹ اشفاق صاحب پریکٹس کرا دیں گے, پھر آپ اپنا جو ہے باقی ہاف این آور جو ہے وہ آپ اپنا جو بھی ہے جس طرح آپ نے جس طرح ہو کروایا تھا اس طرح آپ آگے اور جو ہے وہ کوئی نیا ورڈ کروائیے گا, اسی طرح پریکٹس جو ہے وہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک. تو اگر اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو تو ہم پھر آج کا سیشن جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.